قرآن مجید نے ایک خاندان کے ادارے میں مرد کو سربراہ قرار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ جو بنیاد اور ریزن اس کی بیان کی جاتی ہے خود کتاب الہی میں، وہ دو باتیں ہیں کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اور یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مال خرچ کرنا بنیادی علت ہے یا اللہ کی فضیلت دینا بنیادی علت ہے؟ یہ دونوں بنیادی علتیں ہیں جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کل کوئی خاتون گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آج سے مال خرچ کروں گی، تمام تر ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو کیا یہ جو الرجال قوامون علی النساء ہے، یہ النساء کو قوامون قرار دے دیا جائے گا الرجال پہ، یا وہ جو فضیلت کی بات اللہ نے کی ہے اس کو بھی پورا ہونا پڑے گا؟ بیسک ریزن کیا ہے؟ جو ختم ہو تو قوامیت ختم ہو جاتی ہے، جو کسی کے یہاں پایا جائے تو قوامیت منتقل ہو جاتی ہے۔ جی، اگر اس نے حفاظت و کفالت کی ذمہ داری لے لی ہے، یعنی حفاظت، کفالت، نگرانی، یہ ذمہ داری لینی ہے، پوری طرح گھر کا نظم و نسق سنبھالنے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ قوام ہے، اور عورت نے فیصلہ کر لیا اور مرد نے اس کو قبول کر لیا ہے وہ قوام ہے۔ یعنی یہاں پوری بات کہی گئی، یہ نہیں کہ آپ اس کو الگ الگ کر لیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مردوں میں چونکہ کمانے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ حفاظت کی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ یہ کر بھی رہے ہیں اور انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، لہٰذا وہ قوام ہے۔ تو یہ علت ہے، یعنی حکم کس بنیاد پر، کس ریشنیل پر ہے، وہ جیسے ہی آپ تبدیل کر دیں گے حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ عورتیں یہ ذمہ داری اٹھا لیں، یہ بڑی خبر ہوگی، اس کو نشر کریں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز شکرانہ بھی ادا کریں کہ ہماری جان چھوٹے کمانے سے۔ اور کیا چاہیے؟ قوام بننے ہم اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھیں گے۔